اللہ کا کلام تو اس لیے ہے کہ آدمی فکر کرے، سوچے، اپنا محاسبہ کرے۔ عوام کے اندر جو کفر موجود ہے وہ کفر شک ہے، پتہ نہیں صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ یہ ویسے ہی ڈرا تو نہیں رہا ہمیں، اتنے لوگ مر گئے ہیں، سنتے ہیں یہ باتیں، کہاں قیامت آئی ہے، قیامت لے کر آ جاؤ۔ اور جلدی جلدی تیاری کی، دفتر چل گئے، واپس آ گئے، دفتر واپس آنے کے بعد کھانا کھونا کھایا، تھوڑی سی سیر کرنے نکل گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ وہ مرتے ہوئے جائیداد بیٹے کے نام لگا جائے، پوتے کے نام لگوا جائے، بیٹی کا حصہ مار لے، وہ اس پر ظلم کرے، وہ اس پر ظلم کرے، سارا دن لوگوں سے فراڈ کرے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے اور اکٹھے کر کے ان کے نام جعلی پلاٹ کا دیتا رہے، کاغذات دیتا رہے، اور پھر اس کو پرواہ نہ ہو۔ دیکھیں، یاد رکھیے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل اللہ نے دیے ہیں۔ اور دل، آنکھ، کان کیوں دیے ہیں؟ ان آنکھوں سے ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ تم جو یہ آ کر معاشرے کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہو کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، تم سے پہلے کسی نے کہی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ سورۃ کہف ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ان میں اللہ نے فتنوں سے بچنے کی بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم الکہف کی آیت نمبر 57 پڑھیں گے۔ بسم اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کون شخص ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا۔ یعنی ظالم تو بہت ہے، کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے۔ آدمی زنا کرے، چوری کرے، بے حیائی کی کوئی بات کرے تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن کچھ ظلم بڑے بڑے ظلم ہیں جن کی بخشش نہیں ہے۔ ان میں اللہ نے ایک ظلم کا ذکر کیا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، اور پھر تصویر کھینچی اس شخص کی جس کو ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر حساب و کتاب ہے۔ تو اللہ کی آیات کے ذریعے اس کو نصیحت کی جائے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ۔ نصیحت، اصل نصیحت ہے ہی ان آیات کے ذریعے جو اللہ نے نازل، کیونکہ جو کلام مالک کا کلام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ بڑے بڑے واز کر لیں، جو اثر دل پر، صحیح دل پر جو اثر اللہ کی آیات کا ہوگا وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوگا۔ وہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ یہ کرے، اس کا کیا حال ہو۔ فرمایا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، اس کی پرواہ نہ کرے، سوچے، اپنا محاسبہ کرے، اور یہ اس سے اعراض کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو یہ کفر اعراض اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کفر کی
بڑی قسمیں ہیں، ان میں جو بڑی قسم ہے وہ کفر تکذیب ہے، میں نہیں مانتا. جیسے شیطان نے کہا اللہ تو، میں نہیں مانتا. تو یہ ایک تکذیب ہے، صاف صاف کہہ دینا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا. اللہ کون ہوتا ہے میری بات، اپنی بات منوانے والا؟ یہ کفر تکذیب ہے، ظاہر ہے کافر ہے. دوسرا کفر استکبار ہے، تکبر میں آ گیا. اللہ تو نے مجھے ایسا حکم دے دیا، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اس کو سجدہ کروں. تکبر میں آ گیا. اور یہی تکبر مشرکین مکہ کے سرداروں میں تھا. لیکن سرداروں کا تکبر، ان کے اندر دو ہی کفر ہیں بنیادی طور پر، تکبر کا کفر اور انکار کا کفر. اچھا اب یہ یتیم بچہ یہ ہمیں نصیحت کرے گا؟ ہم تو سردار ہیں، ہم تو اتنی بڑی قوم کے سردار ہیں اور اس کی کوئی سرداری نہیں ہے، اب ہم اس کی بات مان لیں، اس کے پیچھے چلے جائیں؟ تو یہ کفر تکذیب اور کفر انکار اور کفر تکبر، یہ دونوں کفر، انکار کا کفر ہو یا تکبر کا کفر ہو، یہ دونوں سرداروں کا کفر ہے. عوام کے اندر جو کفر موجود ہے وہ کفر شک ہے. پتہ نہیں صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. یہ ویسے ہی ڈرا تو نہیں رہا ہمیں، یعنی اس بات کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ نہیں اٹھنا. ایک غیب کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، دنیا کی زندگی کے بعد یہ مر رہا ہے، یہ مٹی نہیں ہو رہا، جو دفن ہو رہا ہے، اس کی روح نکلی ہے، یہ روح ایک وقت آئے گی، دوبارہ جسم میں آئے گی، دوبارہ حساب و کتاب ہوگا. اب کسی کے پاس اس کے رد کی دلیل کوئی نہیں. اب ہے کیا؟ وہ جو مشرکین مکہ کے عوام کہتے تھے اچھا پھر ہمارے بڑے کے لے آؤ، اتنے لوگ مر گئے ہیں، سنتے ہیں یہ باتیں، کہاں قیامت آئی ہے، قیامت لے کر آ جاؤ. تو کفر شک یہ عوام کا کفر ہے. اور کفر شک کے بعد کفر اعراض، یہ بھی عوام کا ہی کفر ہے. پرواہ نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ان باتوں کو سننے کی. مولوی کہتے ہیں، کہتے رہے، ہم تو نہیں مانتے. یورپ کے اندر جو انسان بستے ہیں آخر انسان ہیں اور یہ آخرت ان پر بھی قائم ہوگی. وہ چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں، دونوں کا حال یہ ہو جائے صبح اٹھے 9 بجے اٹھے اور جلدی جلدی تیاری کی، دفتر چل گئے، واپس آ گئے، دفتر واپس آنے کے بعد کھانا کھونا کھایا، تھوڑی سی سیر کرنے نکل گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا. سارا دن ان کی زندگی میں شریعت کا کوئی دخل نہیں، انہیں کبھی شریعت کا خیال بھی نہیں آیا. دیکھیں آدمی کو خیال آتا ہے، وہ سو جاتا ہے، صبح نہیں اٹھ سکتا، اگرچہ بڑا جرم ہے کہ فجر کی نماز قضا کرتے، لیکن اٹھنے خیال آتا ہے اچھا نماز نہیں پڑھی، اچھا نماز پڑھوں، جلدی سے کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کی. نماز نہیں پڑھ سکا، ظہر کا وقت آ گیا، اذان پھر سنتا ہے، اچھا ظہر سے پہلے 2 رکعت میں نے فجر بھی نہیں پڑھی تھی، فجر کی 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے. ایک خیال ہے اس کے ذہن میں کہ اس کا رب ہے، کوئی پالنے والا ہے، اس نے کچھ احکامات دیے ہیں. ایک شخص زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ شریعت کہتی کیا، شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کا اس سے مطالبہ کیا ہے. کہتے میں نے کمایا ہے، میرے پیسے، میں اپنی بچی کو محروم کر دوں، میں اپنے بیٹے کو سارا مال دے دوں، میری مرضی ہے، میں نے کمایا ہے، اللہ کا کیا دخل ہے. نعوذ باللہ، یہ کفر اعراض ہے. وہ مرتے ہوئے جائیداد بیٹے کے نام لگا جائے، پوتے کے نام لگوا جائے، بیٹی کا حصہ مار لے، وہ اس پر ظلم کرے، وہ اس پر ظلم کرے، سارا دن لوگوں سے فراڈ کرے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے اور اکٹھے کر کے ان کے نام جعلی پلاٹ کا دیتا رہے، کاغذات دیتا رہے اور پھر اس کو پرواہ نہ ہو. یعنی ایسا شخص جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ شریعت کیا کہتی ہے، کن باتوں کو ماننے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ کون سی حرکتیں ہیں
جو آدمی کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، کہتا میرا کوئی دخل نہیں، مولویوں کی باتیں، یہ اعراض ہے۔ اعراض کسی ایک مسئلے میں نہیں، دیکھیے اعراض چھوٹے مسئلے میں بھی ہے، لیکن آدمی کو جب تک گناہ کا احساس ہے کہتے ہیں غلطی ہو رہی ہے، مولوی صاحب دعا کرو جان چھوٹ جائے میری، یہ سود کا کام میں لگ گیا ہوں، سود دیتا ہوں لوگوں کو، سود لیتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، لیکن بڑا ہی تنگ ہوں، بڑی مصیبت میں آیا ہوں، دعا کرو میری جان چھوٹ جائے۔ یہ شریعت کا احساس ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور کہتے ہیں کیا شریعت؟ جی مولوی صاحب ہر جگہ شریعت نہیں چلتی، نماز پڑھ لی تھی میں نے، یہ کاروبار کے اندر کوئی شریعت نہیں ہوتی، یہ تعلقات کے اندر کوئی شریعت نہیں ہوتی، یہ معاملات ہیں اور معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ یہ اعراض چاہے کسی ایک شعبے کے اندر سمجھے، وہ دین کو اس شعبے سے خارج کر دے، وہ اللہ کو صرف نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک محدود کر دے اور سمجھے کہ تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، تعلقات میں، معاشی اور معاشرتی معاملات میں، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو ایسا اقرار کرتا ہے یا ایسا ذہن رکھتا ہے، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، جو ایسا ذہن رکھتا ہے اللہ نے اس کو کہا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور دیکھیے اللہ نے سورۃ احقاف میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، بڑے غور و فکر کی باتیں ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اما انذروا معرضون، جس بات سے آپ ڈرا رہے ہیں اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، جنت اور جہنم ہے، آخرت ہے، یہ ان باتوں کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں اس سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ کافر کہتا ہے۔ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس کو کافر کہا ہے کہ کافر اللہ کی شریعت، آپ جن باتوں سے ڈرا رہے ہیں ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ منہ پھیرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور یہ سورۃ کاف میں اللہ فرماتا ہے جب وہ منہ پھیرتا ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جاتا ہے کہ اس کے اعمال کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو آگے بھیج رہا ہے، پھر اللہ سزا دیتا ہے۔ دیکھیے سزا کیا دیتا ہے، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اب وہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ دل تو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، آدمی کا دل زندہ ہو کبھی ہوش آ سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر ریٹائر ہو گیا ہے، اب اس کو فکر بڑی غلطیاں کی جی، جوانی میں یہ کام بھی کیا، وہ کام بھی کیا، اب وہ اس وقت بھی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے، جب تک زندگی ہے توبہ کا موقع کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ ایسی روش اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا دل بند کر دیتے ہیں، اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بوڑھے ہو گئے 70 سال کی، جو روش ہے ان کی جوانی کی اسی پہ چل رہے ہیں، ویسے ہی اب ریٹائر ہو گئے ہیں، نوکری پہ نہیں جانا، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ لوگوں کے حقوق کی پرواہ۔ تو یہ روش، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جو میری آیات سے اعراض کرتا ہے تو پھر اس کے دلوں پر پردہ آ جاتا ہے، وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ ورنہ ہدایت دینے کو دیکھیے ساری عمر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بات سنتے رہے، اللہ کے نبی سے سنتے رہے، سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتے رہے۔ اللہ نے توفیق کب دی؟ جب مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد کتنے مسلمان ہوئے، اللہ نے ہدایت دی ان کو، اور یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ لیکن وہ بھی تو ہیں جو آخر دم تک ابو جہل کی طرح اپنی بات پر اڑے رہے اور مر گئے۔ تو ایسا جو اعراض کرتا ہے کہ مر جاتا ہے اسی بات پر، تو ایسا شخص مسلم نہیں ہے، کافر ہے۔ اس کی سزا ہی یہ ہے
کہ ہم اس کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس فی آذانہم وقرا، اس کے کانوں میں بوجھ بن جاتا ہے، اس کے کان میں دین کی بات سننی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے فَلَن يَهْتَدُوا أَبَدًا إِذًا أَبَدًا، اگر تو ہدایت کی طرف بلائے وہ بالکل ہدایت کی بات سنتے ہی نہیں۔ تو بھائیو یہ بیماری بڑی بری بیماری ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم تکبر میں آ گئے، تکبر میں آنے کے بعد ہم اللہ کے دین سے بے پرواہ ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا، آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے حکم دیے، دیکھیے کیا احکامات دیے، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، میری دین آئے، شریعت آئے، اللہ کے احکامات آئے، رسول آئے، کتابیں آئے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور مصیبت پہ بھی نہیں پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جنت میں چلا جائے گا، دنیا کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میرے احکامات سے، جو شخص منہ پھیرے گا اس کا انجام بیان کیا کہ اس کا حال یہ ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہمیں تو نظر آئے گا لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے، اتنے جہازوں میں سیریں کرتا ہے، اتنے ملکوں کا دورہ کرتا ہے، ہر وقت مشغول ہے، لیکن اللہ کہتا ہے زندگی تنگ ہے، اطمینان کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اطمینان اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کی غذا شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ جب تک اس روح کو غذا نہیں ملتی شریعت کی، اس وقت تک اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے دولت مند لوگ ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائیاں کھاتے ہیں، ان کی زندگی تنگ ہے، معیشت تنگ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے، میں نے جہاز بھیجا تھا جی، بحری جہاز جا رہا ہے، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی وہ کب پہنچے گا، پتہ نہیں راستے میں وہ ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے، اس پر یہ نہ ہو جائے، اس پر وہ نہ ہو جائے۔ وسوسے ہیں جو زندگی کے اندر ان کے موجود ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، سارا دن کاروبار پہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اوپر چلا گیا یہ نیچے آ گیا، اسی چکروں کے اندر زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے شریعت سے اعراض کرے گا، وہ پھیرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور یہ تنگی بڑھاپے تک رہتی ہے۔ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو بچے اتنے تنگ ہیں، کوئی امریکہ ہے، کوئی برطانیہ ہے، اس کے پاس بچہ ہی کوئی نہیں ہے، اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے۔ یہ زندگی کی تنگی کی نشانیاں۔ ایک تو فرمایا کہ زندگی ان کی تنگ ہوگی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن وہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا عجیب سزا ہے، قیامت کے دن وہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ اللہ سے عرض کرے گا اے میرے رب لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، میں تو بڑے آنکھوں والا تھا، بڑے دیکھنے والا تھا۔ اب اللہ دیکھیں کیا جواب دیتا ہے، قال فرمائے گا کذالک، ایسے ہی اتت کا آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں پہنچی، میرے احکامات پہنچے، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا، تو نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم بھی تجھے بھول جائیں گے، جہنم میں ڈال کر، جہنم کے عذاب میں ڈال کر تجھے بالکل فراموش کر دیں گے۔ تو دنیا کی مصیبت کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی تنگ ہوئی، اور آخرت کی مصیبت کہ آخرت میں اعراض کرنے والوں کو
اللہ تعالیٰ اندھا کر دے گا، ان کو نظر نہیں آئے گا۔ اور وجہ اللہ اندھا کرنے کی کیا بیان کرے گا کہ تم نے دنیا میں میرے آیات سے اعراض کیا تھا، میری آیات کو یاد نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کی عظمت کی کہانی ہر شخص کے اندر ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ تھم نیل کسی کے نہیں ملتے۔ کوئی خالق ہے جس کا ایک خاص پروگرام ہے، یہ چہرہ کسی کا نہیں ملتا۔ چہرہ کیمرے کے سامنے آئے گا تو وہ کیمرہ جو ہے اس کو اسی کا ہوگا تو اس کا وہ کھلے گا، ورنہ بند۔ اتنے لوگ ہیں انسانوں کے اندر، تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کتنی بڑی عظمت کی کہانی ہے۔ اب آدمی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، بڑا سائنسدان بن جائے، وہ مائکروسکوپ کے اندر بڑی چیزیں دیکھے اور اللہ کی عظمت اس کو نظر نہ آئے۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹے سے ایک سیل کے اندر بھی پورا سسٹم ہے، اس کے اندر چیزوں کو، گند کو نکالنے کا سسٹم ہے، ہوا کا سسٹم ہے۔ ایک چھوٹے سے سیل میں اس کے اندر پوری زندگی ہے، اور جب پوری زندگی اس کے اندر ہے اور سائنسدان خود بین کے ذریعے اس کا نظارہ بھی کر رہا ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہو کہ کیسے سپر ملتے ہیں اور کیسے بچہ بڑھ رہا ہے ماں کے پیٹ میں، یوٹرس میں، کیسے وہ 2 مہینے کا ہو گیا، وہ 4 مہینے کا ہو گیا، کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیسے اس کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں۔ پھر یہ سب کچھ مشاہدہ کرے اور اس کے بعد اس کو اللہ کی عظمت نظر نہ آئے، وہ ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے اللہ کی عظمت کو نہ دیکھے، تو پھر یہ آنکھیں وہاں اندھی ہو جائیں گی۔ اس نے آنکھوں سے اصل کام لیا ہی نہیں، ان کانوں سے وہ دین کی باتیں، وہ اللہ رسول کی باتیں سنی ہی نہیں۔ اس دل کو اس نے ایک پمپ سمجھا ہے، اس دل کے ساتھ اس نے کبھی اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی آیات پہ غور ہی نہیں کیا۔ جب یہ سب کچھ وہ فطرت کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی آنکھ، کان اور دل کا استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اور جب وہ کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، اللہ یاد دلائے گا کہ ایک وقت تھا کہ تیرے پاس اللہ نے عقل اور شعور بھی دیا تھا، تیرے پاس اللہ کی آیات بھی موجود تھی، اور تو نے ان آیات پر غور نہیں کیا۔ دیکھیے، آیات ہی کے ذریعے نصیحت ہوتی ہے۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لے کہ جو تذکرہ اللہ کے قرآن میں اللہ کی توحید کا ملے گا، جنت اور جہنم کا ملے گا، وہ آپ کو کہیں اور نصیحت نہیں مل سکتی۔ اس میں ٹرمینالوجی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج عمرہ کرو، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے طریقے سے سمجھایا، اور نسل در نسل ہم نے اس طریقے کو سیکھا کہ آج بھی اس طریقے کے اندر جو اس کی بنیادی سٹرکچر ہے اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی کے فلاں اور جھگڑا، یہ عمرے کے اندر یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بھائی بنیادی سٹرکچر تو وہی ہے نا، اس میں اختلاف وہ اس بنیاد کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آج تک محفوظ ہے، کیونکہ ہر دور میں صحابہ ہیں۔ اب کوئی 60 سال کا صحابی ہے، کوئی 20 سال کا صحابی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بچہ پیدا ہونے والا دیکھ رہا ہے کہ ہر اذان سے، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اور نماز کے اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ظہر میں۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے، چھوٹے بچے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں، اور جب یہی چھوٹا بچہ 50 سال کا ہوگا تو وہ تابعی پیدا ہو رہا ہے، کوئی 10 سال کا ہو گیا، کوئی 15 سال کا ہو گیا۔ اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی یہ کہ سمجھ نہیں آتی، مولوی جھگڑتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ بھائی قرآن سے وہ تعلق تو قائم کرو، اپنے دل کے اندر آخرت کی وہ فکر تو پیدا کرو، تمہیں اللہ ایسا راستہ کھولے گا، ہر چیز نظر آئے گی۔ یہ چیز دین کوئی ایسی مشکوک چیز نہیں ہے کہ جو آج کوئی اٹھے اور اٹھ کر کہے کہ نہیں جی اس نماز کا مطلب تو جو ہے نا یہ نماز نہیں ہے، کوئی اور نماز۔ بھائی 1400 سال سے امت ایک چیز پر جمع ہے، ایک چیز امت نے نسل در نسل سیکھی ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ اس کا مفہوم بدل دے؟ تم کہتے ہیں حج یہ تو سالانہ اجتماع ہے، اب سعودیہ نہیں جا سکتے، یہاں اجتماع کر لو۔ یہ
امت نے یہ باتیں نہیں سیکھی. 1400 سال سے یہ دین نسل در نسل چلا ہے اور آج تک محفوظ ہے. انشاءاللہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور ہر وہ بات جو نئی بات ہو اس کو رد کر دینا چاہیے. جتنے نظریات نئے نظریات ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا امت 1400 سال سے دین سے ناواقف تھی؟ نہیں جی، مجھ سے پہلے تو نہیں کی. میں نے بڑی فقاہت کے ساتھ بات جمع کی ہے. پھر تمہیں کس نے حق دیا؟ تم کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ یہ دین ایک ایسا دین ہے جو آسان دین ہے، جو نسل در نسل چلا ہے، جس میں اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے، نبی کی سنت بھی محفوظ ہے، اور اس میں صحابہ کا منہج بھی محفوظ ہے. تو افسوس کرے گا کہ اللہ تو نے اندھا کیوں بیان کر دیا. اللہ فرمائے گا تو نے ایسے ہی وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو زیادتی کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، تو ان کا ہم یہی انجام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے خبر دی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. یہ دنیا کی سزائیں تو چھوٹی سزائیں ہیں، ایک وقت آئے گا آخرت کا، اس میں عذاب ہوگا، اور وہ عذاب شدید بھی ہوگا اور باقی رہنے والا بھی ہوگا. اس کی شدت اور اس کا بقا یہ سب سے اہم چیز ہے. آدمی یہ عادی ہو جاتا ہے تکلیف اٹھا اٹھا کر، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اشد، وہ سختی پر سختی بڑھے گی اور ہمیشگی بھی ہوگی. دیکھیے ہمیشگی بڑی اہم ہے. آپ کو خبر مل جائے کہ ہمیشہ جوان رہیں گے، کتنی خوشخبری ہوگی آپ کے لیے. آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے، آپ جو مرضی کریں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ خبر کہ ہم مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو پھر ہم ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے، کبھی ہم پر زوال نہیں آئے گا، کبھی ہماری عمر نہیں بڑھے گی، کبھی ہماری جوانی ختم نہیں ہوگی، اور کمال ہے کہ کبھی نیند بھی نہیں آئے گی. یعنی اتنے وہاں مزے ہوں گے کہ آدمی ان مزوں میں گم ہوگا، نیند کا سوال ہی پیدا نہیں. نیند تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہے، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی. وہاں ہر شخص کو اس کی اپنی مرضی کی چیز ملے گی، جو وہ چاہے گا اس کو ملے گی. چند سالوں کی قربانی ہے، چند سالوں کی قربانی ہمارے لیے مشکل ہے. اور جو 60-70 سال گزار چکے ان کے تو گنتی کے سال ہیں، پتہ نہیں گنتی کے سال ہیں یا گنتی کے دن ہیں یا گنتی کی گھڑیاں ہیں. ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے جنت. ایک یہ سوال بھی بڑا اٹھتا ہے کہ جی دیکھو 70 سال تک گناہ کیے اور پھر توبہ کر لی اور پھر جنت میں چلا گیا، اور جو شخص شروع سے ڈرتا رہا وہ بھی آخر جنت میں چلا گیا، تو فرق کیا ہوا؟ یہ فرق وہیں پتہ چلے گا. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ حسرت کا دن ہے. وہاں جنت میں جانے کے بعد وہاں بھی اونچے نظر آئیں گے کہ اچھا وہ وہاں چلا گیا، وہ اتنا اونچا ہو گیا. وہاں حسرت ہوگی. جوانی میں کام کرنے والوں کے لیے ان کے لیے اپنا اجر ہے. یعنی کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کو سایہ ملے گا، جبکہ کہیں سایہ نہیں ہوگا. 7 بندھوش نصیبوں کو، اور ان میں ایک وہ ہوگا جو جوانی اللہ کی بندگی میں گزارتا تھا. تو جوانی میں بندگی میں گزارنا یہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہے. اور اگر اللہ مہلت دے دے، جوانی میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بڑھاپا نہیں ملتا، بڑھاپے کے اندر اللہ توفیق دے دے، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت کا راہی بن گیا. یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن بہرحال درجے میں وہ آگے بڑھ گئے جو جوانی بھی اللہ کی بندگی میں خرچ کرتے تھے، جو تکلیفوں پر آنے پر صبر کیا کرتے تھے. تو بھائی اس سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے. صرف یقین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے دین کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی آیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے.
سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ سے چھٹ گئی. آج اس سے ہم ہدایت نہیں لیتے. ہم نے قصے اور کہانیاں بنا لی ہیں، ان قصے اور کہانیوں کے ذریعے ہم ہدایت لیتے ہیں. اصل ہدایت اس قرآن سے ملے گی. حق اللہ بیان کرتا ہے، اور اس کتاب سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، آدمی جتنا اس کے ترجمے پر غور کرے گا، جتنا اللہ کی آیات کی طرف توجہ کرے گا، اتنا ہی وہ دین کو سیکھنے والا بنے گا. اور جتنا منہ پھیرنے والا ہوگا، وہ تو ہے نا کافر جو بالکل ہی منہ پھیر لے، جس کو پرواہ ہی نہ ہو. لیکن اعراض کے پھر درجات بھی تو ہیں. وہ درجہ جو کفر اکبر نہیں پہنچا، اس سے کم درجے بھی تو ہیں کہ آدمی مانتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. نیند قربان کر کے وہ مغرب یا عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. جی بس نیند آ رہی ہوتی ہے، اسی وقت سو رہا ہوتا ہوں، دن میں کاروبار، صبح کے وقت کاروبار کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں اعراض میں شامل ہیں. وہ چیز کفر اکبر ہے کہ آدمی اپنی ضرورت محسوس نہ کرے. اور سستی کرنا یہ بھی بڑی خطرناک ہے، اس کا بھی بڑا نقصان ہے. یہ نقصان ٹھیک ہے، آخر میں اس کی سزا وہ نہیں ہے، مستقل جہنم نہیں ہے، لیکن بہرحال درجات میں کمی تو ہے. اس درجات کے حصول کے لیے بھائیوں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی آیات پر غور کریں، اللہ کی آیات کے ذریعے اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اس کو اپنا منشور بنا لیں. اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کی پرواہ نہ ہو. یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ ہمیں پسند کرے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا کرے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ